بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ کی طرح میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، اور میں جملہ کہتے کہتے تھک گیا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی ایسی کہانیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جو دل خراش ہوتی ہیں۔ دل خراش کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آج کے معاشرے میں خاص طور پہ میڈیا میں آپ شرم کا، حیا کا، غیرت کا، عزت کا جو لفظ ہے وہ بڑی احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کی اپنی آزادی ہے، لوگ چاہتے ہیں جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، کوئی اس کے اندر مداخلت نہ کرے۔ اس سے ایک بہت بڑا جو عنصر سامنے آتا ہے، میرے خیال میں دو عنصر اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اور وہ دو عنصر جو ہیں ان میں سے ایک عنصر تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں سے جو معیار ہے زندگی گزارنے کا، جس کو کہ آپ اگر انگریزی میں کہیں تو مورل کہیں گے، مورل کا معنی ہوتے ہیں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا، یا اگر آپ مذہبی زبان میں استعمال کریں تو حیا کہہ سکتے ہیں، اخلاقیات کہہ سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں کے اوپر گفتگو ہو نہیں سکتی کیونکہ آپ کو بھی اپنی کمپلیٹ آزادی ہے، آپ جو چاہیں کریں، مجھے بھی کمپلیٹ آزادی ہے، اور اگر میں یہ نہ کہوں تو میری پکڑ جو ہے وہ جہاں سے میرے گریبان سے جو ہوگی اور جو پھر میری عزت افزائی ہوگی، میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں، کمزور انسان ہوں۔ لیکن ایک دوسرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہ پہلا والا پتہ نہیں، اللہ کرے کہ نقصان نہ ہو، لیکن جو سامنے ہے بات وہ ہے، میں دوسرے کو بھی نقصان نہیں کہتا، چلیں یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ دوسرا بھی ایک عنصر بہت سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ محمد بن قاسم کی تاریخ کو پڑھیں تو اس کی عمر تقریباً 17 سال کے قریب تھی جب اس نے آیا، اور وہ اس نے سب کانٹیننٹ میں، یہ بھی اب کہنا بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے مخالف ہوں گے کہ جی اسلام کی ابتدا ہوئی یا نہیں ہوا، باہر آیا وہ سب کانٹیننٹ کے اندر۔ 17 سال کا بچہ، آج آپ اپنے محلے کے، اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے کسی بھی 17 سال کے بچے کو پیسے دیں اور اسے کہیں کہ گھر کی گروسری جو ہے وہ اپنے خیال سے، اپنی مرضی سے کر کے لے کر آئے، آئی بیٹ مائی باٹم ڈالر آن دس، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے کا سودا بھی سوچ سکے، سمجھ سکے اور اس کو خرید کے لا سکے اپنے بجٹ کے اندر۔ یہ اب وہ اہلیت ہے جو کہ اب ہمارے نوجوانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کی قطعی طور پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو رجحان پیدا ہو رہا ہے وہ صرف یہ کہ وہ نوجوان 17 سال کا جو ہے وہ آزاد رائے رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں، اس لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں لاہور کے ہونے کی وجہ سے، پنجابی ہونے کی وجہ سے، کوگو، لیکن میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا۔ اب اس شخص سے کہیں کہ بھائی جان آپ مہینے کا سودا خریدنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اظہار رائے کرنے کا آپ کو حق جو ہے وہ دیا جائے، ضرور دیا جائے۔ یہ کہانی جو آپ کے سامنے آج پیش کرنے کا لفظ بھی شاید بڑا زیادہ ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی، میں پہلے تو التجا کروں گا کہ وہ لوگ جو ان کی آنکھیں یا کان یا دل بند ہیں، وہ اپنی آنکھیں، کان اور ناک سب کچھ کھول لیں اور دیکھیں کہ اس معاشرے کے رخ جو ہیں وہ کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے، یہ آئسولیٹڈ واقعہ ہے۔ اگر یہ آپ کے خیال میں آئسولیٹڈ واقعہ ہے تو آپ کو پھر اپنے گرد و نواح کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، احتیاط کے ساتھ لفظوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ ہمیشہ جب کوئی با پردہ ہے، کوئی با حیا ہے، کوئی دیکھنے میں ایسا ہے تو ہم احتراماً، میں ذاتی طور پہ میں ضرورت سے زیادہ احترام اس لیے دیتا تھا کہ شاید اس کی اونرشپ جو ہے وہ ایک مذہبی بھائی یا بہن ہونے کی نظر سے اس کا حق ہے میری گردن پہ کہ میں اس تک یہ ضرور پہنچاؤں۔ اب شاید یہ حق بھی میرے پاس نہیں رہے گا۔ علماء کرام اس پہ جو مرضی کہیں، وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہے میرے پاس حق ہے۔ ہمارے پاس آج ہماری بہت ہی محترم عالیہ برنی ہوں گے جو کہ سماجی کارکن ہیں، قاری عبدالقیوم صاحب ہے، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر ملک حفیظ صاحب ہوں گے جو کہ سینئر قانون دان ہیں، ڈاکٹر ربینہ ذاکر ہیں جو کہ جامعہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ثوابی سے کوئی پولیس آفیسر بھی ضرور ہوں گے، ان سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جن سے ہم رائے لیں گے۔ لیکن ابتدا کرتے ہیں ساری کہانی کی، اس بات کی، امجد خان سے جو کہ نمائندہ ہیں ہمارے سما کے اور ثوابی میں موجود ہیں۔ اس کی ذرا امجد اس کی تھوڑی سی سیکو سباق جو ہے وہ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور حالات کہاں پر ہیں۔ جی بالکل، یہ ثوابی تانا یار حسین کی گاؤں کی کہانی ہے۔ طاہر حسین جو سعودی عرب میں مزدوری کے لیے گیا تھا، کچھ عرصے پہلے جب اپنے گھر واپس آیا تو اس یہ مزدوری کے لیے کہاں گیا تھا؟ سعودی عرب گیا تھا، ٹھیک جی۔ جب واپس آیا تو اس نے طاہر یار حسین کے تھانے میں رپورٹ درج کرتے انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی
اور اس کے 2 کم سن بچے جو ہے وہ لاپتہ ہے. اچھا. اور اس لاپتہ کی اس نے رپورٹ لکھی تو کچھ عرصے بعد اس کو فون کال کے ذریعے ان کو فون کال آیا جس میں ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ 25 لاکھ روپے تاوان دے دیں, ورنہ اگر آپ تاوان نہیں دیتے تو اس صورت میں آپ کی دونوں بیٹیوں کی جان جو کم سن, ایک تھی وہ 2 سال کی تھی اور ایک 8 ماہ کی تھی. 8 ماہ کی اور 2 سال کی بچی؟ ہاں 2 سال کی بچی اور 8 ماہ کی بچی تھی. ان کا ایک بیٹا بھی تو ہے نا یا نہیں؟ نہیں 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں سر, ایک 2 سال کی اور ایک 8 ماہ کی بیٹی ہے. ٹھیک, 2 بیٹیاں. ٹھیک. تو جن لوگوں نے فون کال کیا تو اسے کہا اگر آپ 25 لاکھ روپے تاوان ادا نہیں کرتے تو آپ کی دونوں بیٹیوں کو جان سے مار دیا جائے گا. اچھا, بیوی کا کوئی ذکر نہیں تھا اس میں؟ اس ٹائم تو بیوی کا ذکر نہیں, لاپتہ ہونے کی تو رپورٹ درج کروا دی تھی کہ میری بیوی بھی نہیں ہے اور میرے 2 بچے بھی نہیں, بچے بھی نہیں ہیں. جب رپورٹ درج ہوا تو وہاں تھانہ یار حسین جو ہے چھوٹا لاہور کے تحصیل ایریا میں آتا ہے, تو ان لوگوں نے اپنی ٹیم تشکیل کی پولیس کی. جب ان لوگوں نے اپنی جان پڑتال کر کے واقعوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہاں اختر گل نامی ایک لڑکا تھا, ایک لقمان نامی لڑکا تھا, ایک عبید نامی لڑکا تھا, اور ساتھ اس کی جو بیوی تھی وہ بھی 3-4 کو پولیس نے گرفتار کر دیا. شاباش, ویری گڈ. جب 4 کو پولیس نے گرفتار کر دیا تو دوران تفتیش معلوم ہوا کہ بچیوں کی جو سگی ماں ہے جی, جس کی FIR اس کی شوہر نے درج کی میری بیوی اغوا ہے, ان اغواکاروں کے ساتھ مل کر اس منصوبے میں اس کے ساتھ شامل تھی کہ آپ ایسا کریں کہ کیونکہ ان کا شوہر سعودی عرب سے آیا تھا, ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا. تو یہ جو لڑکے تھے جن کا آپ نے نام لیا یہ کون تھے؟ یہ اس عورت کے بھائی تھے, مطلب کیا تھے؟ نہیں, اس میں یہ جو ایک بندہ جو تھا یہ ان کے ساتھ پہلے سے اس کا میل ملاپ تھا. میل ملاپ کیا مطلب؟ رشتہ دار تھا؟ مطلب تعلقات تھے ان کے ساتھ. اپنا کوئی نہیں اس میں تینوں میں, اس کا کوئی اپنا نہیں ہے, نہ ایک سوابی کا ہے, ایک کوہاٹ کا ہے, ایک پشاور کا ہے نا. اس کے تعلقات 3 لڑکوں کے ساتھ تھے؟ ایک کے ساتھ جی, یہ اختر گل نامی لڑکا جو تھا ان کے ساتھ ان کے وہ مراحل چل رہے تھے جو تفتیش کے دوران سامنے آئی. پولیس نے ہمیں وقتاً بات بتائی ہے. ٹھیک. کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ اغواکاروں کے ساتھ یہ ماں ملی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ تو یہ کیوں ملی ہوئی تھی؟ اس کو کیا مطلب کوئی پرابلم تھا, اس کو خرچہ نہیں ملتا تھا یا کیا مسئلہ تھا؟ اب خرچہ تو مل رہا تھا, خرچ یہ نہیں کہ خرچہ نہیں. ایک تو اس لڑکے کے ساتھ اس کے مراحل تھے. دوسری بات یہ کہ اگر 25 لاکھ روپے ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم تین جو لڑکے تھے اور چھوٹی جو ماں تھی بانٹ لیں گے, ایک ساتھ بانٹ لیں گے, پھر میں اپنے گھر چلی جاؤں گی. تو ان کا یہ جو منصوبہ تھا یہ پولیس نے ناکام بنا دیا اور ان تینوں کو بھی گرفتار کر دیا, اس بیوی کو بھی گرفتار کیا, 3 بھی جیل گئے اور اس کی بیوی جو یہ لڑکی کی ماں جو تھی سگی ماں ہے یہ بھی ابھی جیل بھیج دیا گیا ہے. اور بچوں کو اور جو 2 بچیاں ہیں ان کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا گیا ہے. بچیوں کو حوالے کر دیا گیا. یہ جو خاتون ہے اس کی بیل نہیں ہوئی ابھی؟ ہم نے سنا تھا شاید اس کی بیل ہو گئی. نہیں اب کچھ بھی نہیں ہوا. 3 بھی لڑکے بھی جیل میں اور یہ لڑکی عورت بھی جیل میں. اچھا, یہ جیل میں چلے گئے. تو اب مدعی جو ہے جس نے مقدمہ کیا وہ ان بچیوں کا اور اس عورت کا شوہر ہے؟ جی بالکل. تو ابھی تفتیش مکمل ہو گئی ہے؟ تفتیش تو اس حد تک مکمل ہو گئی کہ ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. ان لوگوں نے عدالت میں اپنے اوپر جتنے بھی وہ الزام لگے تھے ان کے کہ ان لوگوں نے مان لیا کہ ہاں ہم نے یہ پلان کیا تھا, اس طرح سے ہم نے پلان کیا تھا. پھر 3 کو مردانہ جیل میں اور ایک عورت کو زنانہ جیل مردان بھیج دیا گیا ہے. ہم نے یہ بات جو ہے یہ انویسٹیگیشن والوں سے سنی ہے, مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ ذرا آپ اپنی رائے دیجئے کہ اس کی بیل جو ہے وہ اس کے شوہر نے خود کرائی ہے اور اب وہ شوہر اس بیوی کو اپنے گھر لے گیا ہے بچوں کے لیے. ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بیل کر بھی جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ رہتی نہیں ہے زندہ. پھر وہ رہتی نہیں ہے زندہ پھر, لیکن ابھی تو ہے نا. کل جو میری بات ہوئی تھی تو اس ٹائم تک جو پولیس افسر سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے تو وہ جو جیل میں 3 لڑکے بھی جیل میں اور عورت بھی جیل میں. ابھی آپ سے سن رہا ہوں کہ وہ کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو سعید ہے, یہ جو آدمی ہے, یہ جو خاتون ہے اس کا نام بریرہ ہے اور یہ جو آدمی اس کا نام سعید ہے, سعید جو ہے یہ کتنے عرصے سے سعودی عرب تھا؟ یہ تو تقریباً 5 سال کے بعد یہ گھر آیا تھا. اور سعید جو ہے اس کے مالی حالات اچھے ہیں اسی لیے تو 25 لاکھ روپیہ دے سکتا تھا. نہیں سر, یہ اس پہ 3 لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ اتنا کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود آیا کہ ان کے پاس جب ان لوگوں نے کال کی تو اس نے اسے کہا تھا کہ
میرے پاس 2.5 لاکھ روپے میں آپ لوگوں کو دے سکتے ہو، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو یہ لوگ 2.5 لاکھ لینے کے تیار نہیں تھے. یہ لوگ بجٹ تھے کہ نہیں مجھے ہمیں 25 لاکھ روپے چاہیے. اگر آپ لوگ 25 لاکھ روپے ہمیں نہیں دیتے تو آپ کی دونوں بچیوں کو جو ہے، اس میں بیوی کا نام نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ آپ کی دونوں بچیوں کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا. تو اس کا مطلب اگر میں صحیح سمجھاؤں تو بیوی کو یہ خیال تھا کہ خاوند نے پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دے نہیں رہا، تو اس نے کہا 25 لاکھ تو ہوگا اس پہ، یہی خیال کیا جا سکتا ہے. جی بالکل یہی، یہ ان کے انویسٹیگیشن سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. پولیس کے میرے ساتھ رہیے گا امجد، میرے ساتھ رہیے گا. محمد شعیب جو کہ ڈی پی او سوابی ہیں، وہ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. شعیب بھائی اس بات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ مقدمہ کس طرف ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اپنے بچوں کو خود ہی اغوا کر رہی ہے، اور یہ جن کے ساتھ مل کے کر رہی ہے وہ لوگ کون ہیں اور کیا محرکات تھے، کیوں یہ سارا ڈرامہ کیا گیا، صرف پیسے کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ آپ کا اس میں پروگرام میں لینے کے لیے. میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بس یہ ایک آپ اس کو اگر ایک جرنل کہہ سکتے ہیں تو سوسائٹل ایک ڈکلائن ہے، یا اب یہ تو بہتر اس کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کو بہتر طریقے میں بتا سکیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ اس طرح تھا کہ جو ماں تھی یہ ان 3 ملزمان کے ساتھ ملوث تھی. 26 اگست کو ہمیں رپورٹ ہوئی، اور یا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ جنرلی یہ جو بچوں کے معاملات ہیں ان کو بہت سیریس لیا جاتا ہے. تو کل جو ہماری جو ڈسٹرکٹ مشینری تھی پولیس کی وہ حرکت میں آئی، اور اس میں جو 3 جو ملزمان تھے اختر گل، عبید اور لقمان، اس میں انہوں نے کال کی، ماں ان کے ساتھ تھی، وہ بچوں کو لے کے، جو 2 بچیاں تھی، ایک بچی آپ کو میرے خیال میں ڈیٹیل میں بتایا بھی ہوگا، ایف آئی آر کی کاپی آپ کے پاس، تو ایک 8 ماہ کی تھی، جسٹ 8 منتھس، اور ایک جو تھی وہ اراؤنڈ 2 ایئرس کی تھی بچی. ان کی کال آئی اور انہوں نے تقریباً 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی. اس کے باپ کو کال کی، اس کا نام طاہر تھا. تو جب طاہر نے ہمیں بتایا، ہم پولیس کو پتا چلا، تو بس ہم نے ٹیکنیکلی کام کیا، اس کا سیلولر فورینسکس پہ کام کیا، اس کے موبائل وغیرہ پہ کام کیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس نے جسٹ مطلب کہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر جو تھا وہ باحفاظت جو دونوں بچیاں تھیں ہم نے ریکور کی. اس میں جو 3 بندے تھے وہ ایک چکوال کا تھا، ایک مشہرہ کا تھا، اور ایک اسی طرح لوکل تھا، اور ایک جو خاتون تھی ان کو ہم نے اریسٹ کیا. تو اس میں جو مین تھا وہ تھا کہ شی واز ان ریلیشن ود ون آف دیم، ان میں سے ایک کے ساتھ یہ ریلیشن تعلق میں تھی خاتون، اور بس یہ انہوں نے مل ملا کر کے. اور جو ماں تھی بیسیکلی جو محرک تھی وہ بندے خود نہیں کر سکتے تھے، بیسیکلی وہ جو مدر تھی اس نے یہ سارا کیا، اور اس اپنے خاوند سے ہی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس نے بچیاں جو تھی باحفاظت ہم لوگوں نے ریکور کی. یہ آپ نے بڑا بہت ظاہر ہے آپ کو جتنی بھی شاباش دی جائے وہ کم ہے، آپ لوگوں نے بڑا کام کیا. لیکن یہ فرمائیے کہ سوابی جو ہے کیا وہ اس طرح کی اوپن سوسائٹی ہے کہ 3 بچوں کی ماں جو ہے اوقات بھی رکھے، 3 لڑکے بھی اس میں انوالو ہوں، وہ اغوا بھی کر لے؟ یہ بڑی کلوزڈ سوسائٹی نہیں ہے؟ سر یہ اس کو ہم ایز اب جس ہم آگے جا رہے ہیں، دور آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ وہ آپ اس کو سوابی ابھی جو سوابی ہے، تو اگر آپ اس کو آپ کہیں گے کہ آپ اس کو 2000 کے سوابی کے ساتھ 2005 والے 2000، تو مطلب اس سے ہم کافی آگے چیزیں آ چکی ہے. سوشل میڈیا ادھر ان ہو چکا ہے، جو کیبلز ہیں وہ کیبل نیٹ ورک ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ان ہو چکی ہیں. اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں، جو یہ جو مطلب ریلیشنز ہوتے ہیں، یا یہ ساری ایکسپوز بھی ہوتے ہیں، اس میں ان ریلیشنز ایکسپوز ہونے کی وجہ سے اس ساری تفتیش میں شعیب آپ نے ماں کے کردار کو پکڑے جانے کے بعد کس طرح سے دیکھا؟ سر اس کو ابھی ماں کا کردار تو تھا وہ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ صرف اس کا رول ڈیفائن کریں گے تو اس کا رول یہ ہے کہ شی از ون آف دا مین ایکیوزڈ، اور چاروں کے اندر سے شی از ون آف دا مین ایکیوزڈ، اینڈ she is actually responsible. She was in relation with one of the accused اختر جو تھا اس کے ساتھ she was in relation. اور پھر اس کے بعد یہ بچیوں کو لے کے جانے والی ایکچولی جو مدر تھی، جو ماں تھی ان کی اپنی، وہ بچیوں کو لے کے جانے والی، پھر بچیوں کو اپنے ساتھ سے جا کے ان کے ساتھ بٹھا کے پھر اپنے خاوند کو کال کروانے والی تھی ماں. تو یہ جتنی ڈیٹیل ہے، مطلب کہ جو پورے یہ جو آپ اس کو گینگ کہہ لیں، یا انہوں نے جن لوگ جو بھی پلانرز تھے ان کے اندر یہ جو مدر تھی، آپ خاتون تو آپ کہیں گے اس کو، لیکن بیسیکلی ہم آپ کی بات ڈسکس کریں وہ ماں ایز اے مدر اس فگر کو آپ ڈسکس کریں، تو جو ماں تھی وہ اس میں انوالو تھی. اور بس وہی میں نے آپ کو شعیب آپ کو یہ بات کتنی سٹرینج لگتی ہے؟ آپ کے لیے یہ اچنبا ہے یا یہ ثوابی کے لیے ایک عام بات ہے؟
سر میرے خیال میں دس از یہ پہلا کیس ہے، مطلب آئی ہیو سین اس ڈسٹرکٹ کے اندر. میں نے چارسادہ میں بھی میں رہا ہوں، وہاں پہ میں نے نہیں دیکھا ہے. پشاور میں رہا ہوں، میں نے کبھی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا. مطلب دس از ون آف اٹس اون ٹائپ. اور اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، میں بتا نہیں سکتا، یا میرا کو پہلا اس میں ایکسپیرینس ہو تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر دوں کہ میں نے پہلے اس طرح کا. آپ کے پاس کتنے مقدمے ثوابی میں آئے ہیں شعیب جس میں کہ باپ نے اغوا کیا ہو اپنے بچوں کو اسی طرح؟ نہیں، ہمارے پاس ابھی تک کبھی سوابی میں اس طرح کا مقدمہ نہیں آیا کہ جس میں کوئی فادر نے، ابھی تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ جس میں فادر خود انوالو. اس سے پہلے بھی میں نے نہیں دیکھا مقدمہ جو ریسنٹ میری. شعیب بہت شکریہ، شعیب بہت شکریہ، بہت شکریہ. یعنی کہ یہ ایک جو ہے وہ پہلی سیڑھی جو ہے، پہلا پودا جو ہے وہ ثوابی میں لگا دیا گیا. اب یہ اچھا ہے برا یہ نہیں مجھے پتا. ہمارے ساتھ ملک حفیظ صاحب ہے. ملک صاحب آپ نے بات سنی، اس پہ قانونی پہلو ذرا مجھے بتائیے گا، اور خاص طور پہ اس طرح سے کہ خاتون ہے، ظاہر ہے اس نے یہ کام کیا، تو میری ٹیک تو ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ ہوگی کہ اس کی مجبوریاں ہوں گی. عین ممکن ہے شوہر جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے، پیسے نہ ملتے ہوں تو اپنی ظاہر ہے اس نے بچوں کو پالنا ہے، ضروریات ہیں اس کی، تو پوری کرنے کے لیے یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو پھر خاتون کو ملنا چاہیے نا. بلال صاحب بہت شکریہ. اگر ہم اس پہ قانونی پہلو کا جائزہ لیں تو بیسیکلی جو ہمارے قانون کے اندر والدین ہوتے ہیں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، یہ نیچرل گارڈین ہوتے ہیں، یہ قدرتی گارڈین کہلاتے ہیں. اور دوسرے ایک لیگل گارڈین ہوتے ہیں. لیگل گارڈین تو وہ ہوتے ہیں جن کو عدالت مقرر کر دیتی ہے، وہ والدین میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا والدین سے باہر بھی کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے. لیکن یہ نیچرل گارڈین جب بھی کسی بچے کو جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچتا، جہاں کہیں بھی لے جائیں، اس کو ہمارے قانون میں کوئی غیر قانونی بات نہیں سمجھی جاتی. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ ایک حیران کن ہے. جس سوسائٹی میں ہوا ہے، یہ چارسدہ کا علاقہ یا پشاور کا علاقہ ہو، یہ تو بڑے غیرت مند اور ان کی اپنی ویلیوز ہیں. یہاں جو میں سمجھتا ہوں قانونی سے زیادہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے. ہمارے یہاں جو سماجی، معاشی اور عدالتی انصاف کی کمی یا پرابلمز ہیں، اس کا والدین ہوں یا کوئی لوگ ہوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں، جہاں تک بات قانون کی ہے تو ہمارے ہاں 2 سیکشن جو ہمارے پینل کوڈ میں ہیں، ایک کڈنیپنگ ہے، ایک ابڈکشن ہے. کڈنیپنگ وہ ہوتی ہے جو بائی فورس ہو، کسی آدمی کو بائی تھریٹ یا بائی فورس. یہاں کڈنیپ ہوئے ہیں بچے یا نہیں ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ یہ ابڈکشن ہے، کسی بچے کو ود کنسینٹ بلا پھسلا کے لے جانا اور اس کے لیے تاوان کرنا، تو یہ کرائم ہے. یہ والدہ نے ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق ایک کرائم کیا ہے جس کی سزا نیچرلی اسے قانون کے مطابق ملنی چاہیے. اس میں عدالتی سسٹم بھی مجھے امید ہے کہ اس کی فیور کرے گا. یہ جو بھتہ مانگنا ہے، بھتہ ہی ہے نا، اس کا ترجمہ بھتہ ہی ہوگا نا؟ جی. یہ جو تاوان جو بھتہ مانگا گیا ہے، کیا یہ بھتہ مانگنا ایک فیملی کے ایک باپ کے خلاف مقدمہ ہوگا یا ایک ریاست کے خلاف ہوگا؟ یہ اس میں جو جس کی مدعیت ہوگی، جو کمپلیننٹ ہوگا، وہ تو کیونکہ ہمارے ریاست کا قانون توڑا گیا ہے اور وہ ماں نے توڑا ہے، تو یہ ماں جو ہے وہ اکیوزڈ ہوگی، اس میں ملزم ہوگی، اور ہماری ریاست جو ہے وہ اس میں مدعیت ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی کمپلیننٹ ہو سکتا ہے، وہ فادر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی شخص. اگر اس میں والد محترم جو ہیں وہ اپنی بیوی کو معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کرائم ہے جس میں جو کمپاؤنڈ یعنی صلح کے چانس ریاست چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ صرف والد کی حد تک سزا میں شدت تو کم ہو جائے گی اگر والد معاف کرنا چاہے، لیکن وہ جرم ختم نہیں ہوگا صلح. اچھا، آپ نے اخلاقی گراوٹ کا کہا کہ معاشرے میں آ رہی ہے. حضور یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ کیا اخلاقی گراوٹ کا کوئی قانون ہے، کوئی یہ سزا یافتہ چیز ہوتی ہے؟ یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے سر، اس کے لیے کوئی پینل لاز تو نہیں ہے جو سزا دے سکیں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایز اے ہول ایک کریکٹر اور کنڈکٹ ہے جو مل کے اخلاقیات بناتا ہے اس پوری سوسائٹی کی. اور یہ ہر مطلب قانون کا اخلاقیات سے کوئی واسطہ تعلق نہ ہوا، یہی بات ہوئی نا پھر؟ نہیں، وہ جو بھی ہمارا قانون بنتا ہے وہ بنتا اخلاقیات کی بنیاد پہ ہے. کوئی بھی قانون اخلاقیات کے خلاف نہیں بن سکتا. اگر کوئی قانون اخلاقیات کے خلاف ہوگا تو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے گا. اچھا، یہ آپ نے اس طرح کا کیس کبھی پہلے دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ ماں اپنے بچوں کو خود تاوان ان کا مانگے؟ سر یہ اس طریقے کا 100% تو نہیں دیکھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ والدین جن کی سیپریشن ہو جاتی ہے تو وہ بلیک میلنگ چپ کے طور پر کچھ اپنے بچوں کو ملک سے باہر لے جاتے ہیں. وہ بالکل ایک الگ بات ہے، وہ ایک جھگڑا ہے میاں بیوی کے درمیان جس میں بچے جو ہیں وہ شٹل کاک بنتے ہیں. لیکن یہ تو ایک ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہے، پتہ نہیں آپ اس کو ناجائز میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ نہیں، اور اس کو کیا کہنا چاہیے سیٹسفائی کرنے کے لیے بچوں کو بھی تاوان بنایا گیا، اس کے اگینسٹ پیسے مانگے
گئے. یہ مقدمے کتنے آئے ہیں آپ کے پورے کیریئر کے اندر؟ یہ میری 20 سالہ وکالت کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے انفارچونیٹلی جس کو میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ شروع ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا یہ جو خاتون ہے وہ جو انویسٹیگیشن ہے ہمیں وہاں سے یہ پتہ چلا ہے, مجھے نہیں پتہ ہے بات کہاں تک صحیح ہے یہ غلط ہے, خاتون جو ہے وہ پہلے اپنے ان دوستوں کے ساتھ, دوست کہنا ٹھیک لفظ ہے, 3 دوست جو ہیں ان کے ساتھ گئی ہے, بھاگی ہے, اور جب وہ بھاگ گئی ہے تو پتہ چلا کہ وہ تینوں دوست جو ہیں وہ بڑے غریب ہیں بیچارے, مسکین ہیں, ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. اور پھر اس نے سوچا کہ نہیں اب یہ صورتحال ایسی نہیں چلنی چاہیے کیونکہ یہ افورڈیبلٹی کی بھی بات ہے, تو اب میں بچوں کے لیے تاوان مانگتی ہوں, تو یہ میرا شوہر کیونکہ سعودی عرب میں کام کرتا رہا ہے تو اس سے یہ پیسے مجھے مل جائیں گے. روبینہ ہے ہمارے ساتھ. روبینہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی روبینہ اس سارے کیس کو آپ نے سنا ہے, آپ پہلے تو ٹیک کریں کہ اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہوگی؟ دیکھیں بلال صاحب, جب بھی اس طرح کے ہماری سوسائٹی میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ اس بات کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو کہتے ہیں نا سوشل ڈیکے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب سوشل ڈیکے کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں رہنے کے لیے کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ مورل ویلیوز ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں, ریلیجیس ویلیوز ہیں, اکنامک ویلیوز ہیں. لیکن جو سوشل ڈیکے ہوتا ہے وہ سب سے اس کی میجر ریزن ہوتی ہے جب سوسائٹی میں ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے سوشل ویلیوز کا, جو مورل ویلیوز ہیں ان کا ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک انسیڈنٹ انہوں نے بتایا. روبینہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, مجھے آزادی ہے اور وہ ملنی بھی چاہیے, دوسری طرف اگر کوئی اپنے جسم کی آزادانہ آزادی مانگتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں مورل ڈکے ہو رہا ہے. تو پھر یہ بڑی کنفیوزنگ سی بات نہیں لگتی؟ دیکھیں ہر چیز کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں, ہمیں وہ باؤنڈریز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم وہ باؤنڈریز تو کراس نہیں کر رہے؟ جب میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ ڈکلائن ان ویلیوز, تو ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیوں ویلیوز ڈکلائن ہو رہی ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ تھا نا وہ اب ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ محلے لیول پہ دیکھ لیں, پہلے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے, ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت کام آتے تھے, لیکن اب ڈاکٹر روبینہ یہاں بھی بہت خیال رکھا گیا ہے. ایک عورت کا شوہر نہیں ہے اس کے پاس موجود, 3 لوگ ہیں جو کہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کے بچوں کی اور اس کی پرورش کے لیے 25 لاکھ مانگ رہے ہیں. یہ بھی تو خیال ہے نا, یہ ڈکلائن کیسے ہے؟ نہیں, میں صرف اس انسیڈنٹ کی بات نہیں کری, ہماری سوسائٹی میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر میں تو اسی انسیڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. انسیڈنٹس نہیں ہو سکتے. پھر ایک بہت بڑا پرابلم جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت آ رہا ہے وہ انڈیویجولزم ہے. ہر چیز کے میری خوشی, میری چیز. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہماری سوسائٹی میں سیلفشنس ایٹیٹیوڈ یعنی خود غرضی کا ایٹیٹیوڈ پیدا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں ذرا تھوڑا سا پرٹیکولر ہوں گا, انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, لیکن میں پرٹیکولر بات اسی پہ کر رہا ہوں. عالیہ برنی آپ میرے ساتھ ہیں, میں یہ بات طنزاً نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ بات جو ہے وہ بالکل ایک حقیقت پسندانہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی بڑے چھکے مارنے کی کوشش کی اور آپ کی بھی دال دول کوئی نہیں گلی, میں نے بھی مارنے کی کوشش کی, میری بھی کوئی دال نہیں گلی. وہ جب نعرہ ہم نے سنا کہ میرا جسم میری مرضی, تو ظاہر ہے وہ میرا جسم میری مرضی ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی اب اس میں 3 آدمی جو ہیں وہ ایک عورت کا خیال کر رہے ہیں, اس کے بچوں کا خیال, بیٹیوں کا خیال کر رہے ہیں, اور اس کے اندر اگر تھوڑی سی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس میں مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو جو کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں ان کو زیادہ مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. شوہر وہاں پہ ٹھیک ہے گیا ہے محنت کرنے کے لیے, لیکن یہاں کی بھی تو ضروریات ہیں نا اپنے گھر کی. بالکل ٹھیک بات ہے بلال بھائی, اور میں تو اب یہ سوچ رہی تھی دیر سے کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت اور مرد کی غیرت مر جائے, ختم ہو جائے, اس معاشرے کو ہم کس طرح بچائیں گے. اس کیس میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے. اور یہ جو پینڈولم ہم اس طرح سے بچائیں گے کہ دونوں لفظ ہی نہ لیں. میں تو لے سکتی ہوں, میں اس لیے لے سکتی ہوں کیونکہ ایک تو میں خود عورت ہوں, دوسرا میں لفظ اس لیے استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ یہ جتنی میری بہنیں مائیں اس طرح سے گرتی ہیں پڑتی ہیں, ان کا انجام جو بھی دیکھنا چاہے وہ میرے پاس شیلٹر ہوم میں آ جائے, سالم بنی شیلٹر ہوم میں آ جائے, میں بتا دوں گی کہ عورت کی اس گراوٹ کے بعد وہ عورت کہاں پہنچ جاتی ہے اور کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اس کو جب وہ اس قسم کے عمل کرتی ہے. عورت اس کام کے لیے پیدا ہوئی نہیں ہے, یہ اس کی فطرت ہی نہیں ہے. یہ وہ کون سی چند عورتیں ہیں جنہوں نے ہماری
ہماری عورت کو گمراہ کر دی ہے. یہ سب تو ویسٹ میں بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکا, ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ ایک پینڈولم تھا, وہ پہلے اس طرف ایکسٹریم پہ گیا, میں نے جاتے ہوئے دیکھا, میں جھوٹ نہیں بول سکتی, مردوں کا ظلم ستم, مردوں کو کہا گیا کہ تم چھپ کر بھی شادی کر لو, تم ناانصافی کرتے ہو تو بھی تم شادی کر لو, وہ اس طرف ان چیزوں کو لے کے گئے. اس کے بعد یہ جو عورت اب انتقام پر آئی ہے, میں پھر کہوں یہ عورت برابری پر نہیں آئی, یہ عورت اب انتقامی کاروائی کر رہی ہے. اب پینڈولم دوسری عہد پہ چلا گیا. ایک جملہ میں مستقل بھی آپ کے پروگرام میں سن رہی ہوں کہ یہ پہلا واقعہ ہے, دعا یہ کرتی ہوں اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو. اور آخری واقعہ بھی. عالیہ میرے ساتھ رہیے گا, میرے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے, لیکن اب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں یہ تنزن نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں, یہ اللہ کرے یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے, میں اس میں بیچ میں اللہ کو ایسی ڈال رہا ہوں کہ اس شوہر نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ معاف کر دے گا, بیٹیوں کی خاطر معاف کر دے گا, تو وہ لے آئے گا. اب دیکھیے ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں 3 لوگوں سے تعلقات رکھ رہی ہے, 25 لاکھ مانگ رہی ہے, لیکن شوہر اس کو معاف بھی کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ اس معاشرے میں مرد عورت کا اور کیا ساتھ دے؟ میرے خیال میں یہ خواتین سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اور کتنا ساتھ ہوگا جس سے یہ طنز میرے پہ نہ کی جائے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننٹ ہے. اگر ہے تو ہمیں خبر کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکثر یہ کہتا ہوں, اور میں قاری صاحب آپ سے بڑی معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مجرم ہوتا ہے نا تو اس کا نام آتا ہے نا جب محمد عمر, تو میں کہتا ہوں یار تو کم از کم نام بدل لے, کیونکہ جتنا بڑا تو نے جرم کیا ہے تو یہ سجتا نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں زیادتی کی بات ہے یا میرے دل کی بس بھڑاس نکلتی ہے. اب اگر پہننا ہو برقع اور نقاب اور پڑھنی ہو 5 نمازیں اور بیٹیوں کی کرنی ہو پرورش, اور اس میں یہ گنجائش پیدا کرنی ہو کہ خامند نہیں ہے اور تعلقات کہیں بن گئے اور اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ مانگ کے لیے, تو شریعت کوئی تو گنجائش نکالے گی نا, کوئی تو رحم ہوگا نا. ظاہر ہے خاتون ہے, بیٹیوں کی 2 کی ماں ہے, مطلب اس میں جبر تو اتنا نہیں کرنا چاہیے, اس کے بھی احساسات اور جذبات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی میں آ جائیں. مجھے آج یہ پورا واقعہ سن کر انتہائی دکھ ہو رہا ہے, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ایک نئی لغت, نئی ڈکشنری جو ہے وہ ترتیب دینی پڑے گی جن میں تمام الفاظ کے معنی بدل دینے ہوں گے. ماں کا معنی بھی بدل دینا ہوگا, بیوی کا معنی بھی بدل دینا ہوگا, باپ کا معنی بھی بدل دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ جسے ہم گراوٹ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کہیں سے کوئی آبجیکشن نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, اسلام تو یہ بات اپنے ڈکشنری والی قاری صاحب بڑی اچھی کی ہے, بدل دینے چاہیے. بالکل, آپ نہیں بدلیں گے تو یہ بدل دیے جائیں گے. آپ اس وقت تماشا بن جائیں گے, دیکھنے کے قابل ہوں گے, آپ بول بھی نہیں سکیں گے. لغت کے مطابق ہم نارمل زندگی تو گزار سکیں نا. تب حیا کے موانی بدل دیں, بے حیائی بدل دیں, ظلم بدل دیں, بربریت بدل دیں, ماں بدل دیں, سب کچھ بدلنا پڑے گا, وگرنہ معاشرے کو اس وقت سٹینڈ لینا ہوگا اور ریورس جانا ہوگا. معاشرہ سٹینڈ لے گا, معاشرے کو ریورس جانا ہوگا, ریورس لینا ہوگا, سٹینڈ لینا ہوگا. 14 اگست کو نہیں ہم سٹینڈ لے سکتے, معاشرے نے کہاں سٹینڈ لینا. 14 اگست تو ہمارے ملک کی بدنامی کی گئی ہے اور پلاننگ کر کے کی گئی ہے. چھوڑ دے اس معاملے کو, چھوڑ دے, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. میں اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کھلم کھلا بے حیائی عورت کرے تو اسے بیوی کے طور پہ نہیں رکھ سکتے. مرد کرے تو ٹھیک ہے, اور مرد کرے تو اس کو بھی سزا ہے, لیکن اس کا رشتہ تو نسب تو پاک ہے نا. یہاں پر بیوی کا نسب, اب اگر میرے منہ میں خاک, میں جو بات کہنے لگا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ رپورٹر جو ہے وہ سما کا کہہ رہا ہے کہ یہ شوہر 5 سال کے بعد اپنے ملک میں واپس آیا ہے اور بیٹی کی عمر جو ہے وہ 8 ماہ ہے. یہ کوشچن ہے ضرور میرے مائنڈ میں, اس کو دیکھیے گا. اور وہ اتنی پاک باز خاتون ہے کہ اس کے 3 مردوں کے ساتھ ریلیشن ہے اور اپنی بچیوں کو لے کر جا رہی ہے. یہاں پہ ایک اور بات دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ پاک مرد جو ہے وہ پاک عورتوں کے لیے, جو یہ قرآن حکیم ہے نا, بالکل قرآن حکیم, جو غلط عورتیں ہیں ان کے لیے غلط آدمی ہیں. تو پھر اس آیت کو, قرآن کے اس حکم کو میں کیسے دیکھوں؟ لیکن اسینشل جو کیسز ہوتے ہیں ان کو استثناء بھی ہوتی ہے. اب فرعون کے گھر میں آسیہ بھی ہے سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے, نوح اللہ کے پاک باز پیغمبر ہیں, لیکن ان کے گھر میں بیوی کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام. تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں, لیکن حکم جو ہوتا ہے وہ جرنل ہوتا ہے, سب کے لیے ہوتا ہے. عمومی کیس جو ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ پاک مرد پاک عورت کے لیے, خبیث مرد خبیث عورت کے لیے. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اس سے اگلی عورت یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی, بدکار مرد اور بدکار عورت, فاجلدوا منہما کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ,
ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی عذاب جس سزا ہے وہ سب کے سامنے ہو. جب شادی شدہ نہ ہو تب 100 کوڑے ہیں نا، تو جب شادی شدہ ہوں تو کیا ہے؟ شادی شدہ ہوں گے تو پھر پتھر مار کے رجم کیا جائے گا. اب یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے وہ خاتون کہ میرا اس بندے کے ساتھ ریلیشن ہے، جیسا کہ ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ وہ عدالت میں جا کے ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہاں جی میرا اس کے ساتھ ریلیشن تھا. تو اس صورت میں گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس صورت میں 4 گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ مجرم خود جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن ہے. پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ عدالتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ تو عدالتوں کو اپنی آنکھوں سے پٹی کھولنی ہوگی. جو وہ قانون کو اندھا بنایا ہوا ہے نا، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس وقت 4 لگانی چاہیے اور بیم لائٹیں لگا کے جو ہے وہ جرم کو دیکھنا چاہیے اور اس پر ڈاکٹر روبینہ آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں. فرض کیجئے کہ اس کے اندر شوہر جو ہے وہ مبینہ طور پہ اپنی بیوی کو اگر معاف کر دے اور ایک نارمل لائف شروع کر دیں، تو کیا آپ پھر بھی اس بات کو معاشرے کی گراوٹ ہی کہیں گی؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت خوشائن بات ہوگی کہ اگر شوہر اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ زندگی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ معاف کرتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ اس کی مورل ویلیوز بہت بہتر ہیں، اس کی اقدار، اخلاقی اقدار اس کی بہت بہتر ہے. بدترین بات ہوگی سر. ہم ایک کیس کو سب پہ جنرلائز یہ بتائیے کہ اس میں جو اتنی خوش آئین بات ہے ماشاءاللہ تعالیٰ کہ اس نے معاف کر دیا اور اس کا رائٹ ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، اب اس میں جو بیٹیاں ہیں 2، ان کا مستقبل کن کے حوالے ہوگا، اس پہ بھی کوئی رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں اگر ماں جو ہے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس نے غلطی کی اور اب وہ آگے اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہے، تو ایک میں زمچن پہ نہیں جا رہا، میں صرف اس بات تک رہ رہا ہوں کہ شوہر جو ہے وہ معاف کر دے. تو اب یہ جو بیٹیاں ہیں، کیا معاشرہ ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائے گا یا میں اور آپ میں سے کوئی ذمہ لے گا کہ یہ اس کا رائٹ تھا، اس نے یہ کیا؟ بہت خوش آئین بات ہے ماشاءاللہ. بیٹیاں اب کہاں جائیں گی؟ دیکھیں اب اس کی تربیت ظاہرہ سب سے پہلے تو ہے کہ فیملی کی طرف سے ہے کہ اس کو کیا تربیت مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ معاشرہ کیا اس کو تربیت دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اخلاقی اقدار کو کیسے بہتر کرنا ہے. پھر وہ اسکول جا رہی ہیں، پھر وہ سوسائٹی میں ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب معاشرہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور کرنا چاہیے اور مرد بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر آپ کا ایشو کیا ہے؟ مطلب معاشرہ کیا کرے پھر؟ اور دیکھیں جب بھی معاشرے میں کوئی زوال آتا ہے تو کوئی ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہوتا، وہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن اس کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتا. کیسے ہے؟ مجھے یہ سمجھائیے ذرا، یہ زوال کیسے؟ آپ اس کو کہ زوال سمجھتے ہیں تو یہ زوال کیوں ہے؟ زوال کی بہت ساری ریزن ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ انڈیویجولزم کا جو کلچر ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے، ہماری ہر چیز میں ہم ڈاکٹر روبینہ میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں، اس خاتون کی جو 2 بچیوں کو کڈنیپ کر کے رینسم مانگ رہی ہے، بھتہ مانگ رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں زوال کیا چیز ہے؟ زوال جس کو آپ فرما رہی ہیں وہ زوال کہاں ہے؟ کس کا زوال ہے؟ دیکھیں اس میں اس کو سینس نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. وہ صرف اور صرف اپنے لیے سوچ رہی تھی، اپنی فیملی کے لیے نہیں سوچ رہی تھی. یہ ہماری اخلاقی اقدار کا زوال ہی تو ہے. اچھا، اگر وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں سوچ رہی تھی اور اس کو شوہر قبول کر لے تو اب وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا دوبارہ سے شروع کر سکتی ہے، آپ یہ فرما رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح راہ راستے یہ خوشائن بات ہے. ڈیفینیٹلی. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. اس کا آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ اس بات کی جو آپ خوشائن فرما رہی ہیں، آپ کے پاس کتنی اسٹیٹسٹکس ہے کہ یہ کامیاب تربیت ہوگی بیٹیوں کی؟ دیکھیں اس میں ہم بہت چھوٹی سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ راہ راست پہ آنا چاہے، نہیں ہے جس کے لیے ہم خوش آئین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جی، لیکن یہ ایک اچھی ہم اس بات کو اپنی رائے سمجھ کے 2 بیٹیوں کی جو 8 ماہ اور 2 سال کی ہیں ان کو ان پیرنٹس کے حوالے کر رہے ہیں جن کے پاس نہ حیا ہے نہ غیرت ہے لیکن حق ہے. یہ کمال سوشیولوجی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ آپ کسی اور کے حوالے بچیوں کو کر دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معاشرہ ہمارا ان بچیوں کو وہ تحفظ اور وہ تربیت دے سکے گا؟ اور ہم جو آپ نے ابھی کہا یہ آرگومنٹ نہیں ہے. اگر میں گناہگار ہوں تو اس سے یہ لبرٹی نہیں ملتی کہ آپ بھی گناہگار ہوں. یہ آرگومنٹ نہیں ہے، یہ اینالوجی نہیں ہے آرگومنٹ کی.
ڈاکٹر صاحبہ یہ خوش آئین بات جو ہے، عالیہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ خوش آئین بات پہ مجھے تبصرہ فرمائیے کہ معاف کر دیا جائے، بیٹیاں جو ہیں وہ تربیت انہی ماں باپ کے تحت پائیں، تو پھر اس معاشرے میں میرے خیال میں قاری قیوم جیسا ایک فقیر آدمی، غریب آدمی، مسکین آدمی، کم سننے والا آدمی، پھر اس کی بات درست ہے نا؟ پھر آپ جیسے لوگوں کو ایک لغت بدل دینی چاہیے جس میں میرے خیال کے اندر ماں کی ممتا کا چیپٹر نکال دینا چاہیے، غیرت نکال دینی چاہیے، بے حیائی نکال دینی چاہیے، قرآن کی وہ آیات کے کون کس کے لیے زناکار کے لیے زنا، وہ والی آیت پھر نکال دینا، پھر لیٹس ری ڈو دا انٹائر تھنگ، پھر مذہب بھی نیا لے کر آتے ہیں، اخلاقیات بھی نیا لے کر آتے ہیں، پھر میں اور آپ کو چین آ جائے گا، میرا جسم میری مرضی۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اس بار بھی اکارت جائے گی۔ یہ گفتگو کے بعد دل میں بس یہی والا شعر آتا ہے، جو گناہ اللہ کہتا ہے کہ جو گناہ کیا جائے اور تسلسل سے کیا جائے اور ڈھٹائی سے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا جائے، اس کی معافی اللہ کیسے دے گا؟ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن کیا گناہ کرنے والا اس پر شرمندہ ہے؟ کیا وہ معافی مانگتا ہے؟ اور جہاں تک میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں، ایک ایسی ماں کے پاس، عالیہ میری پیاری بہن، میری چھوٹی بہن، اس ملک میں جرم کی سزا دیں ہی نہ، آپ جو مرضی کر لیں، بچے کڈنیپ کر لیں، زنا کر لیں، کڈنیپنگ کر لیں، دھوکہ دے دیں، شوہر کو مار دیں، دبئی بھیج دیں اس کو محنت کے لیے، آپ کہیں چلیں مجبوری ہے، خوش آئین بات کرتے ہیں، معاف کریں، سب ٹھیک ہے، عدالتیں بند کریں، آپ کے پیسے بچیں گے، قرآن حکیم بند کریں، مسجدیں بند کریں، مولوی سے جان چھٹے گی، کتنا اچھا معاشرہ ہوگا، خوش آئین معاشرہ۔ رشتوں میں ہیلنگ ہے، یہ تو میں نے سنا تھا، لیکن یہ ہیلنگ ہے کہ ماں نے یہ کیا ہے، اس کی یہ بچیاں دنیا میں کہیں بھی سیف ہو سکتی ہیں، لیکن اس ماں کے پاس اب سیف نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور میں بتا دوں، ہر عورت کو ایک جملہ بتا دوں، یہ وہ دلدل ہے، یہ بدکاری کی دلدل وہ دلدل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے بات کروں گی، اس دلدل میں جو ایک دفعہ اترتا ہے، جتنے مارتا ہے وہ نیچے دلدل میں دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ میں عورت اور مرد کو الگ نہیں رکھتی، جو بدکار ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی میں ایک بات کہہ دوں کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ چھپ چھپ کے آپ نکاح کریں، وہ ان چیزوں کے بعد جیسے میرے شیلٹر ہوم آباد ہوئے ہیں، تو اس کے بعد عورتوں کے اندر جو جذبے نکلے ہیں، جو انتقامی جذبے نکلے ہیں، آپ میری سوسائٹی عورت کے انتقام کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس شریف عورت کو، اس اچھی عورت کو جو صدیوں سے قربانی دے رہی تھی، عزت دیجئے، مقام دیجئے، اپنی زندگیوں میں واپس لائیے۔ میں بتا دوں، عورت کا انتقام مرد کے انتقام سے کہیں بھیانک ہوتا ہے، اور عورت کو آپ اگر عزت دیں گے، بات کی، اس بات کو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا۔ یہ بڑی خوش آئین بات ہے، آپ پتہ نہیں کیوں ڈکشنری بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ خوش آئین بات ہمارے معاشرے کی نہیں ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی ابتدا جو ہے وہ محمد علی جناح نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی تھی۔ بدل دیں گے نا، آہستہ آہستہ چینج کر دیں گے۔ ہم جو ہے وہ اس چیز کو بدلنے کے لیے سر تا پاؤں کوشش لگا رہے ہیں، لیکن یہ قوتیں ناکام کی خائب و خاسر جائیں گی۔ میرا اللہ پہلے بھی غالب تھا، اب بھی غالب ہوگا۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا، تمام مہمانوں کا، میں انتہائی ممنون ہوں۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھی بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کو بغض ہو سکتا ہے میرے اللہ کے نبی سے، لیکن خدا کے واسطے اگر بغض ہے تو اپنے راستے الگ کرو، لیکن ان اصولوں کو اگر آپ بدلنے کی کوشش کرو گے جو کہ رب تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر آپ کا بھی اللہ حافظ ہے اور اللہ مجھے بھی ہدایت ہی دے۔